دوستو، اگر آپ اپنے ارد گرد غور کریں تو آپ کو دو قسم کے لوگ ملیں گے جو کامیاب زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہوں گے جنہوں نے اپنی ذہانت اور طاقت کے بل پر وہ سب کچھ حاصل کیا جو وہ چاہتے تھے، اور دوسرے وہ ہوں گے جو دیکھنے میں عام سے لوگ ہوں گے، جن کے پاس نہ تو طاقت تھی اور نہ ہی وہ ذہین تھے، لیکن وہ کامیاب زندگی کے مالک ہوں گے۔ مگر یہ سب کچھ ممکن کس طرح ہوا؟ آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ اس مقام پر پہنچے۔ دوستو، ان کے پاس تھی فہم و فراست۔ فہم و فراست وہاں بھی کام کر جاتی ہے جہاں طاقت اور ذہانت بھی کام نہ دے، کیونکہ طاقت اور ذہانت کا ایک دائرہ ہو سکتا ہے، لیکن فہم و فراست دور اندیشی کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آندھی اور سورج کے مابین تکرار ہوئی۔ آندھی نے کہا کہ طاقت اور ذہانت ہی دنیا میں سب کچھ ہے۔ سورج نے کہا فہم و فراست ان سے بڑھ کر ہے، لیکن آندھی اپنی بات پر بضد تھی۔ سورج نے کہا وہ نیچے دیکھو، ایک شخص چلا جا رہا ہے، ذرا اپنی طاقت اور ذہانت کو آزماؤ، اس نے جو کوٹ پہن رکھا ہے اسے اتروا دو۔ آندھی نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس انسان کو گھیر لیا۔ وہ لڑکھڑایا، گرا، پھر اٹھا، لیکن اس کا کوٹ نہیں اترا۔ آندھی نے دائیں سے، بائیں سے، اوپر نیچے سے کوشش کی، مگر ناکام ہوئی۔ آندھی نے سورج سے کہا کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ سورج نے کہا کیوں نہیں۔ سورج نے نہایت اطمینان سے اپنی گرمی کی تمازت آہستہ آہستہ اس شخص پر ڈالنا شروع کی۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اس شخص نے کوٹ تو کیا، اپنی قمیض بھی اتار پھینکی۔ دوستو، دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے طاقت اور ذہانت کے ساتھ اگر فہم و فراست نہ ہو تو نتائج دیر پا نہیں ہوتے۔ بعض اوقات طاقت اور ذہانت کی بجائے فراست وہ کام کر ڈالتی ہے کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ زندگی کی کشمکش میں کامیاب ہونے کے لیے فراست بھی نہایت ضروری ہے، کیونکہ جب تک اپنے ارد گرد موجودہ حالات کو پہچاننے کا شعور نہ ہوگا، جب تک جن لوگوں سے کام ہے ان کے خیالات اور طبیعتوں کے رجحانات کا علم نہ ہوگا، جب تک ان کے ساتھ برتاؤ اور سلوک کا طریقہ نہ سیکھا جائے گا، اس وقت تک کامیابی ناممکن ہے۔ دنیا ہماری شرافت اور اخلاق کا اندازہ ہمارے طرز عمل سے لگاتی ہے، کیونکہ دنیا کے پاس اتنا وقت نہیں اور نہ ہی اسے ضرورت ہے کہ وہ ہمارے اخلاق اور نیتوں کا مطالعہ کرے۔ اس لیے وہ قدرتی طور پر ہمارے طرز عمل اور برتاؤ کو ہی دیکھتی ہے اور اسی کے مطابق ہمارے بارے میں رائے قائم کرتی ہے۔ بعض لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے، لیکن یہ بات بھی تو عقل مندی کی دلیل نہیں کہ ہم دنیا کو اس بات کا موقع فراہم کرتے رہیں کہ وہ جو چاہے ہمارے متعلق غلط رائے قائم کرتی پھرے۔ فراست اور شعور ایک فطری عمل ہے، ہر انسان اس کا اہل نہیں، لیکن پھر بھی کچھ طریقے ہیں کہ جس کو استعمال میں لا کر ہم دوسروں کے ساتھ بہت عمدہ نباہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی وجہ سے خوشی نصیب نہیں ہوئی تو کم از کم ہم دوسروں کو تو خوشی پہنچا سکتے ہیں، سب کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آ سکتے ہیں، اور خوش اخلاق ہونے میں کچھ خرچ نہیں آتا، مگر ہم اس سے وہ کچھ خرید سکتے ہیں جو شاید ہی سونا اور چاندی خرچ کر کے بھی خریدا نہ جا سکے۔ اس لیے سب کے دلوں کو تسخیر کرنے کی کوشش کرو۔ ایک دانا نے کسی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم دلوں کو تسخیر کر لو، پھر ان کا دل اور مال بھی تمہارا ہوگا۔ یاد رکھیں، فراست وہاں بھی کام کر جاتی جہاں زور ناکام ہو جاتے ہیں۔ انسان کو رہنمائی کے ذریعے اس راستے پر لے جانا آسان ہوتا ہے جس راستے پر وہ طاقت اور زوروں کے ذریعے بھی نہیں چاہتا۔ اس لیے جن لوگوں کے ساتھ تمہارا معاملہ پڑے ان پر دیانتداری اور خوش اخلاقی سے اپنا اعتبار جمانے کی کوشش کرو۔ بعض لوگ طاقت اور ذہانت کی بجائے محض خوش اخلاقی کے ذریعے ہی
دوسروں پر اپنا اثر پیدا کر لیتے ہیں۔ ہمیں دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جن میں نہ تو ذہانت ہوگی اور نہ ہی طاقت، مگر وہ محض اپنی خوش اخلاقی کے ذریعے کامیاب ہوئے۔ اور ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کے پاس ذہانت بھی تھی، قابلیت بھی تھی، طاقت بھی تھی، مگر اپنی کج روی، ترش روی اور اکھڑ پن کی وجہ سے ناکام ہوئے اور ایک دنیا کو اپنا دشمن بنا بیٹھے۔ اس لیے فراست اور معاملہ فہمی کے ذریعے خوش اخلاقی کا وصف پیدا کریں، لوگوں کی طبیعتوں کو، رویوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے طرز عمل کے ذریعے دوسروں پر اپنا اعتبار اور اثر قائم کریں۔ ہر شخص اگر چاہے تو اپنے آپ کو خوش اخلاق بنا سکتا ہے۔ لارڈ چیسٹر فیلڈ کہتا ہے کہ دوسروں کو خوش کرنے کی محض خواہش کرنا ہی ان کو کم از کم آدھا خوش کرنے کے برابر ہے۔ اس کے برعکس وہ انسان جس میں یہ خواہش ہی نہیں، وہ دوسروں کو کیسے خوش کر سکتا ہے؟ دوسروں کی جائز خواہشات کو جہاں تک عقل مندی اور راست بازی اجازت دے پورا کرنے کی کوشش کرو، مگر جب ضروری سمجھو تو انکار کرنے میں بھی پس و پیش سے کام نہ لو۔ اگر زندگی میں نہیں کہنا ضروری ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ اسے خوش اخلاقی میں کہا جائے۔